الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج درس بخاری کے سلسلہ میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 653، اس کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے، اس کے اندر بیان کردہ احکامات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ عرض کر دوں کہ یہ جو آج ہم نے درس بخاری کے اندر حدیث پاک سمجھنی ہے، اسی مضمون کی ایک اور روایت بھی بخاری شریف میں ہے 720 نمبر پر، اور پھر بخاری شریف ہی میں اسی مضمون کی ایک اور روایت 2829 نمبر ہے، اور اسی مضمون کی ایک حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1914 یہی مضمون اس میں بھی بیان ہوا۔ تو گویا یہ جو آج ہم درس بخاری کے اندر حدیث پاک سننے جا رہے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں نے ہی نقل کی ہو تو وہ متفق علیہ حدیث ہوتی ہے۔ آئیے اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشہداء خمسہ، یعنی شہید جو ہوتے ہیں وہ 5 طرح کے ہیں۔ المطعون، ایک وہ جو طاعون میں مبتلا ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے، والمبتون، اور ایک وہ جو پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوا اور اسی میں اس کی روح نکل گئی، موت سے ہمکنار پیٹ کے مرض میں ہوا۔ اب انشاءاللہ ان کی وضاحت کیا ہے کہ اس کے اندر اور کون سی امراض شامل ہیں، تو وہ انشاءاللہ ابھی ہم شرح کے اندر اس کو پڑھیں گے۔ والغارق، اور وہ جو پانی کے اندر ڈوب کر جاں بحق ہوا۔ وصاحب الہدم، اور وہ جو کسی دیوار یا مکان یا چھت کے نیچے دب کر جاں بحق ہوا۔ والشہید فی سبیل اللہ، اور وہ کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، اپنی جان کو قربان کر دے، وہ شہید ہے۔ اب شہید کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو شہید حقیقی یا شہید فقہی، اور ایک شہید حکمی۔ شہید فقہی یا شہید حقیقی کیا ہوتا ہے؟ ایسا شہید کہ جو اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دے، وہ شہید حقیقی یا فقہی ہے، اصل میں یہی شہید ہے۔ اب اس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب شہید حکمی ہیں۔ اب شہید حکمی اور شہید حقیقی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شہید حقیقی تو وہ ہے کہ جو اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، تو وہ شہید حقیقی ہوتا ہے۔ باقی جو ہوتے ہیں وہ شہید حقیقی نہیں ہوتے، مگر وہ چونکہ بے بس ہو جاتے ہیں اپنی موت کے آنے پر۔ مثال کے طور پر اس حدیث پاک میں ایک پہلے نمبر پر جس کا ذکر کیا گیا وہ المطعون، وہ جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہوا۔ یہ گلے کا ایسا مرض ہے کہ جس کے اندر سانس رک جاتی ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو جس نے اس پر صبر کیا اور اس کو برداشت کیا، رب اللہ کا شکوہ و شکایت اس کے ہاں نہیں کیا، تو اس مرض کے اندر جو مبتلا ہوا اس اذیت اور تکلیف کی وجہ سے، تو اسے شہید کہا گیا۔ یہ حقیقی نہیں ہے، حکمی ہے۔ مطلب یہ کہ اسے شہید
کی طرح کا اجر اور ثواب حضور کے حکم کی وجہ سے ملے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ والمبتون، بطن کے کسی مرض، پیٹ کی کسی بیماری۔ اب اس کے تحت مختلف محدثین نے مختلف امراض کا ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ پیٹ اندرونی معاملہ ہے، تو اس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں پیٹ کی بیماری، جگر کی بیماری، معدے کی بیماری، پھیپھڑوں کی بیماری، لبے کی، پتے کی، آنتوں کی، یعنی اندرونی بیماریاں شامل ہیں کہ جن کے اندر کوئی مبتلا ہوتا ہے اور وہ انہی کے اندر انتقال کر جاتا ہے۔ والغارق، اور وہ جو پانی کے اندر ڈوب جائے، پانی کے اندر اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایسا شخص کہ جو پانی کے اندر ڈوبا وہ اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کے لیے نہ جا رہا ہو، یعنی اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے بحری سفر کر رہا ہو، کسی کا مال چھیننے کے لیے بحری سفر کر رہا ہو، کسی پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کسی کی عزت تار تار کرنے کے لیے بحری سفر کر رہا ہے۔ اس دوران اگر وہ موت سے ہمکنار ہوتا ہے تو وہ شہید نہیں کہلائے گا۔ شہید وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اس پانی سے بچانے کی کوشش کی مگر وہ بے بس ہو گیا۔ مثال کے طور پہ سیلاب کا ریلا آ گیا، بارش کا پانی آ گیا، کسی برفانی علاقے میں تھا کہ وہ اوپر سے برف کا تودا گر پڑا اس پر، اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی مگر وہ بے بس ہو گیا اور اس دوران اس کی جان چلی گئی، تو ایسا مسلمان شہید ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ شہادت صرف مسلمان کے لیے ہے، مسلمان کے علاوہ کسی کو رتبہ شہادت نصیب نہیں ہوگا۔ وصاحب الہدم، یہ صاحب الہدم کون ہے؟ کہ کوئی دیوار گری، کوئی مکان کی چھت گر گئی تو اس کے نیچے آ گیا۔ اب اس کے تحت وہ تمام مسلمان شامل ہوں گے کہ جو اس طرح حادثاتی موت کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ وہ وہاں اللہ کی نافرمانی کے کام کے لیے موجود نہیں تھے۔ اب زلزلے آتے ہیں تو بعض جگہوں پہ لوگ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے زلزلہ آیا تھا کشمیر کے اندر، تو وہاں برہنہ بغیر لباس کے مرد و عورت کے اجسام ملے۔ وہ کیا کر رہے تھے رمضان کے مہینے کے اندر؟ جن کے بدن پر لباس نہیں تھے، جو شرابیں پی کر پانی میں گر جائے، جو نشے کی حالت میں پانی میں گر جائے، خودکشی کے لیے وہ پانی میں گر جائے، تو وہ شہید نہیں ہوگا۔ اب اس طرح کوئی دیوار گری کسی کے اوپر، کوئی مکان گر گیا اچانک، تو اس طرح کی اچانک ایکسیڈنٹل ڈیتھ، یہ اچانک موت اس لیے شہادت ہوتی ہے کہ وہ اس میں بے بس ہو جاتا ہے مگر وہ اس سفر میں اللہ کی نافرمانی کے کسی کام کے لیے نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا والشہید فی سبیل اللہ، یہ شہید حقیقی کہ جو اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کی بارگاہ میں اسلام کی خاطر لڑتے ہوئے قربان کرے، تو وہ شہید حقیقی ہے۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ شہید حکمی ہیں، ان کو شہید کی طرح اجر اور ثواب دیا جائے گا، حقیقی شہید وہ نہیں ہوتے۔